بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چینل ہند بیتی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاریخ ہند سے جڑے رہنے اور ہندوستان کی تاریخ ساز شخصیات کے بارے میں جاننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اس طرح ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک خود اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جب سلطان محمد فاتح حکمران بنا تو اس کے بھائی شہزادے یوسف کو کیوں اپنا ملک چھوڑنا پڑا، وہ کیسے ہندوستان آیا اور کس طرح بیجاپور کا حکمران بن گیا، اس کی ظاہری شان و شوکت کیسی تھی اور وہ کس طرح کا حکمران ثابت ہوا۔ کائی قبیلہ کے ارطغرل کی اولاد میں سے یوسف عادل شاہ وہ شخصیت ہے جس نے کائی خاندان کی ہندوستان میں حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ جب ساتواں عثمانی حکمران سلطان محمد فاتح مسند اقتدار پر جلوہ افروز ہوا تو اس نے مستقبل کی کسی بھی بغاوت سے بچنے کے لیے اپنے اکلوتے بھائی شہزادے یوسف کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، لیکن جب شہزادے کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے شہزادے کو ایک تاجر خواجہ حماد کے ساتھ بلاد عجم بھیج دیا اور شہزادے کے ہم شکل ایک غلام کو قتل کر کے سلطان کو شہزادے کے قتل کی اطلاع بھجوا دی۔ خواجہ حماد شہزادے یوسف کو شیخ صفی کا مرید بنانے کے بعد ساوا لے گیا اور وہیں اس کی تعلیم و تربیت کی، اسی لیے شہزادہ یوسف ساوا کی نسبت سے سوائی کے لقب سے مشہور ہوا۔ شہزادہ یوسف جب جوان ہوا تو خواجہ خضر علیہ السلام کی بشارت پر ہندوستان چلا آیا اور احمد پور بیدر پہنچ کر بادشاہ کے ان ترکی غلاموں میں شامل ہو گیا جن کا بادشاہ پر بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ اپنی ذہانت اور معاملہ فہمی کی بنا پر شہزادہ یوسف امیر اخوت عبدالعزیز کو بہت پسند آیا اور شہزادے نے امیر اخوت کا قرب پایا۔ جب عبدالعزیز فوت ہوا تو شہزادے یوسف کو امیر اخوت بنا دیا گیا، لیکن شہزادہ یوسف اس عہدے سے استعفیٰ دے کر خسیر کے امیر نظام الملک، جو کہ ترکوں کا سب سے بڑا امیر تھا، سے وابستہ ہو گیا اور شاہی بارگاہ سے عادل خاں کا خطاب پایا۔ قلعہ خرقہ کے محاصرہ کے دوران نظام الملک مارا گیا تو لشکر کا کنٹرول شہزادے یوسف کے ہاتھوں میں آ گیا، جس نے میدان جنگ میں جرأت، بہادری اور دلیری کی تاریخ رقم کر دی۔ جب یوسف عادل شاہ فتح یاب ہو کر واپس آیا تو اسے بیجاپور کا طرفدار مقرر کر دیا گیا۔ محمد شاہ بہمنی کی وفات پر دکن 11 خود مختار حکمرانوں میں تقسیم ہو گیا اور بیجاپور کا علاقہ یوسف عادل شاہ کے حصے میں آیا۔ 895 ہجری میں یوسف عادل شاہ نے خود مختار حکومت قائم کر کے اپنے لیے شاہ کا لقب پسند کیا اور یوسف عادل شاہ کے نام سے مشہور ہوا، اور اس کے خاندان کے بعد میں آنے والے حکمران عادل شاہی حکمران کہلائے۔ پایا تخت بیدر کا حکمران قاسم برید بیجاپور کی حکمرانی بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نیپالا اور کودا قلعہ کے حکمران بہادر گیلانی اور کوکن کے حکمران تمراج سے مل کر بیجاپور پر حملہ کر دیا، جس کا یوسف عادل شاہ نے مردانہ وار مقابلہ کیا، لیکن پھر بھی اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ بعد میں یوسف عادل شاہ ہندوؤں پر حملہ آور ہوا اور رائے چور اور مدگل کے قلعوں پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد یوسف عادل شاہ محمود بہمنی کی مدد سے بہادر گیلانی سے نبرد آزما ہوا
اور بہادر گیلانی کو شکست دے کر قلعہ جام کھنڈی پر قابض ہو گیا۔ نہر مجسوارہ اور بیدر کا درمیانی علاقہ دستور دینار حبشی کے قبضہ میں تھا۔ محمود بہمنی اور یوسف عادل شاہ نے مل کر دستور دینار حبشی پر حملہ کر دیا اور یہ علاقہ بھی یوسف عادل شاہ کے قبضہ میں آ گیا۔ خسیر کا حکمران نظام الملک اور یوسف عادل شاہ متعدد علاقوں پر حملہ آور ہوئے اور فاتح ٹھہرے۔ یوسف عادل شاہ ہی وہ پہلا ہندوستانی حکمران ہے جس نے شیعہ مذہب کی سرکاری طور پر ترویج کی اور خطبہ میں خلفائے راشدین کی جگہ 12 اماموں کے نام شامل کیے۔ اسی وجہ سے دیگر ریاستوں کے حکمران جیسے نظام الملک، قاسم برید اور محمود بہمنی یوسف عادل شاہ کے خلاف ہو گئے اور مل کر یوسف عادل شاہ پر حملہ آور ہوئے اور یوسف عادل شاہ کو سنی خطبہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد یوسف عادل شاہ نے برار کے حکمران فتح اللہ عمادی کی مدد سے محمود بہمنی اور قاسم برید پر حملہ کر دیا اور فتح یاب ہو کر دوبارہ شیعہ خطبہ ملک میں رائج کر دیا۔ 915 ہجری میں عیسائیوں نے بندر کودہ بندرگاہ پر قبضہ کر لیا جسے یوسف عادل شاہ نے جوابی حملہ میں واپس لے لیا۔ 20 سال تک خوش اسلوبی سے حکومت کرنے کے بعد 916 ہجری میں 75 سال کی عمر میں یوسف عادل شاہ طبعی موت مر گیا اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا اسماعیل عادل شاہ بیجاپور کا حکمران بن گیا۔ یوسف عادل شاہ ظاہری شان و شوکت، روب و دبدبہ اور حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھا۔ جس دن بادشاہ کی سواری باہر آتی تو شہر میں میلے کا سماں ہوتا اور رعایا سارے کام چھوڑ کر بادشاہ کے حسن و جمال اور روب و دبدبہ کو دیکھنے کے لیے بادشاہ کے راستے میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے۔